اولیاء اللہ کی صفات قرآن مجید نے بیان کی ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ بے شک جو اولیاء اللہ ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے اور غم کا تعلق انسان کے ماضی کے ساتھ ہے۔ علماء مفسرین نے یہاں دو باتوں کا بیان کیا ہے۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ قیامت والے دن اولیاء اللہ کو خوف نہیں ہوگا عذاب کا، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہی اللہ ان کے دلوں کے اندر ایسا سکون عطا کر دیتا ہے کہ خوف اور غم سے ان کی زندگی محفوظ رہتی ہے۔ لیکن یہ کیفیت کس کی ہوگی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ہر حالت میں اللہ پر ایمان لانے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے والے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے، ایمان والوں کو اپنا دوست رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے جو معیار ولایت دیا ہے وہ ایمان اور تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ ہمارے جو بر صغیر پاک و ہند ہے، یہاں اسلام اولیاء کرام کی وساطت سے پھیلا، کیونکہ اس خطے کے اندر انبیاء نہیں آئے۔ چونکہ یہاں اسلام اولیاء اللہ کے ذریعے سے پھیلا ہے، تو اولیاء اللہ کے ساتھ محبت، عقیدت کا رشتہ یہاں کے لوگوں کی روحوں کے اندر موجود ہے۔ تو اس عقیدت کا بہت سارے لوگ فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ کہ صرف اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے بلکہ اپنی مارکیٹیں لگا کر بیٹھ گئے اور لوگوں کی عقیدتوں کو پامال کرنے لگے۔ ایک تو وہ طبقہ ہے جن کا فہم دین ہی ناقص ہے۔ امام مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چار طبقات نے اسلام کو سب سے زیادہ نقصان دیا۔ ان میں سے ایک طبقہ صوفیہ خام کا ہے، وہ صوفیہ کہ جن کا فہم دین ہی ناقص ہے، جو قرآن اور حدیث کے فہم سے ہی آشنا ہیں، تو وہ کس منہ سے آ کے بیٹھ گئے کہ لوگوں کو دین پڑھائیں۔ ایک تو یہ طبقہ ہوا، اور یہی طبقہ غلبہ اسلام کے لیے بھی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اور دوسرا، میں جب جنوبی پنجاب میں اور اندرون سندھ میں مختلف جگہوں پہ گیا تو لوگ اس لیے بھی کچھ لوگوں سے عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کے آبا و اجداد بہت بڑے ولی تھے۔ وہ ولی ہوں گے، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اقبال کہتا ہے وہ آبا تھے تمہارے مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ درے منتظر فردا ہو۔ آپ سورہ نوح اٹھا کے دیکھیں، جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے اس پہ سوار ہو جا، تو اس نے انکار کر دیا کہ جب طوفان آئے گا میں کسی اونچی پہاڑی پہ چڑھ جاؤں گا۔ قال یا نوح، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح، انہو لیس من اہلکا، کہ یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کا عمل ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں نبی کا بیٹا ہے، عمل ٹھیک نہ ہو، ایمان نہ ہو تو اللہ اسے بھی چھوڑ دیتا ہے۔ پھر مجھے بتائیے ہم کس منہ سے ان بد عمل اور بے عمل اولادوں کو اس لیے عقیدت دے دیں کہ ان کے آبا و اجداد نے بڑا کام کیا۔ ہر کوئی مست مائے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ سب سے بڑی ذلت اور رسوائی آج اس لیے ہے کہ قرآن کے فہم کو چھوڑ دیا گیا اور مروجہ نظام کو اختیار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ کے ولی وہی ہیں کہ جن کے پاس بیٹھ کر قرآن مجید فرقان حمید کے مفاہیم ہماری رگ و ریشے میں محو نفوس ہوں، اور جن کی صحبت حضور علیہ السلام کی قربت کا باعث بنے۔ تو یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ مرشد پیر ہمارے لیے ذریعہ ہے اللہ تک پہنچانے کے لیے، مقصد نہیں ہے۔ لیکن اگر پیر کو ہی مقصد بنا لو گے تو پھر یہ شرک ہے۔